بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض وفات۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز شنبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اکابر شامل تھے، مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور یہ آخری لشکر جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا، ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ 28 صفر 11 ہجری چہارشنبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریخ فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایات کے مطابق 13 روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہیں، سب نے اجازت دے دی۔ رفتہ رفتہ مرض بڑھتا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاندوں پر ٹھیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے، اور بھلی خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں، اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کے موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو محرخ تھا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پس جو شخص کہ یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لائعینی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے احکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔
اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے ایک مرتبہ تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہے، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ خلیل خدا کے سوا کوئی نہیں ہے اس لیے ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں۔ اور فرمایا مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ محدث ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ در نماز ہم آبروئے تو چو یاد آمد، در نماز ہم آبروئے تو چو یاد آمد، خالت رفت کے محراب پر یاد آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصارا پر اس لیے خدا کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلمات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور اولیاء و صلاحہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریب وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحات حیات میں زبان رسالت پر الصلاۃ الصلاۃ کے کلمات جاری رہیں۔ وفات کی خبر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی قیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ ہوش آیا۔ پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا،
کیونکہ دوسرے دینی اور دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے حملے کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجہیز و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا گیا، اور اس قضیہ کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی، اور اسی پیر کے دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا۔ بدھ کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل اور کفن دیا، اور نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔